ابھی کچھ دن پہلے میری سگی پھپھو ہیں، لانڈی میں رہتی ہیں، میرے والد صاحب کی ایک ہی بہن رہ گئی ہیں، بھائی بھی چلے گئے، ددیال میں ایک ہی ہمارے خاندان کی چشم و چراغ رہ گئی ہیں، میری پھوپھی ہیں سگی، بوڑھی ہو گئی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تو دور بہت رہتی ہیں. تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان سے لازمی ملنا ہے، کیونکہ بہت قریبی خونی رشتہ ہے، یہ تو محرم ہے نا. یاد رکھو رشتہ داری میں جو محرم رشتے ہیں نا، جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے، ان کی ویلیو شریعت میں بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں مجمع سے خطاب کیا، دیکھو اس مجمع میں اگر کوئی رشتہ داری توڑنے والا بیٹھا ہے، اللہ کا واسطہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ایک شخص اٹھا اور تھوڑی دیر میں واپس آگے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری پھوپھی ہے، میرے والد صاحب کی بہن، پھوپھی، کیونکہ یہ اردو بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے نا، سب کو انٹی بنا دیا، رشتے ہی ختم ہو گئے. تو پھوپھی جو ہے نا، پھپھو بھی کہتے ہیں، ایک قول کے مطابق پھوپھی بھی کہا جاتا ہے. تو میری جو پھپھو ہیں ان سے میں نے 2 سال سے بات چیت ملاقات نہیں کی، تو میں ان سے ملاقات کرنے گیا تھا اور ان کو منانے گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں. ایک بیان کا صحابہ پہ یہ اثر ہوتا تھا، تابعین اور صحابہ پہ. اور اتنی اہمیت ہے اس کی کہ رشتہ داری توڑنے والا، اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس مجمع میں بعض امکان ہوتا ہے کہ باقیوں کی دعائیں بھی رد کر دی جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں نے یہ شیڈول بنا لیا، میں نے کہا بھائی ڈائری میں لکھ لو، زمین آسمان ادھر سے ہو جائے، ملاقات کے لیے جانا ہے. حالانکہ وہ بیچاری اتنی معذور سی ہو گئی ہیں کہ وہ پہچاننے میں بھی کافی ٹائم لگاتی ہیں، لیکن ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی. تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا جب ہم جا رہے ہیں تو پوری پلاٹون کو لے کے جائیں. کیا خیال ہے؟ بچوں کو بھی تو ضروری ہے نا کہ آپ اپنے بڑوں سے ملاتے رہیں، بچوں کو احساس رہے. پوری پلاٹون ہم نے گاڑی میں ڈالی. اب دیکھنے والا سمجھے گا ٹائم ضائع کر رہے ہیں مولوی صاحب، او شاہ فیصل کالونی سے آگے ملیر لانڈی کی طرف جا رہے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے، یا وہ گاڑی میں نے کسی سے لے لی تھی، میں جا رہا ہوں اور چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے بچے جب ساتھ میں ہوں گے تو پھر ان کو کچھ راستے سے روک کے کچھ کھلانا بھی پڑے گا. رشوت دیے بغیر آج کے بچے مانتے نہیں ہیں. پھر کھانے کا بھی، پھر ہم نے کہا وہاں جا کے ہم ان پہ بوجھ بنے کہ وہ بیچاری کھانا پکائیں، تو وہ پہلے سے ان کے لیے کچھ لے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ یہ وقت ضائع، یہ شریعت کا ایک بہت بڑا حکم ہے. نماز کی طرح، نماز روزے کی طرح جو حکم کیا ہو رہا ہے، پورا ہو. اور اس میں آپ کی تفریح بھی خود بخود، بچوں کو گھمانے پھرانے والی جو ذمہ داری ہے وہ بھی خود بخود پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بچوں کو ٹائم بھی خود بخود دیا جا رہا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم، یار رینجرز کو بلانا پڑے گا بھائی، بچوں کو ٹائم دینا باپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز ایسی ہے کہ اس پہ آدمی جو ہے نا 1 گھنٹہ بولے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کہہ رہے ہم آفس کے کہاں سے ٹائم دیں، بس 2-4 دفعہ آئے بچوں کو السلام علیکم نکل لیے وہاں سے. تو اب اس طرح سے ٹائم کو مینیج کر لو کہ بھائی بچوں کو، بچے ہوں تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک آدھ بچہ نہیں ہوتا. ارے گاڑی میں بچوں کو بھر کے لے کے جاؤ تو خدا کی قسم پتہ چلے گا کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی کیا خوشیاں ہوتی ہیں. ایک بچہ وہ ادھر بٹھایا ہوا ہے پچھلی سیٹ پہ، ایک گود میں بٹھایا ہوا، ٹوٹل خاندان کمپلیٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، اس میں مزہ نہیں ہے. بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، ایک دوسرے سے کھیلیں کودیں باتیں کریں، پھر ہوتا ہے مزہ. ان میں کچھ بڑے ہوں، کچھ چھوٹے ہوں، کچھ منجلے ہوں. اب تو منجلے بڑے اور چھوٹے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جب یہ کام ہوگا تو تفریح بھی ہو گئی آپ کی، بچوں کو ٹائم بھی دے دیا. اسی دوران آپ بچوں سے نظمیں سن لیں. قاری صاحب ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو میں نے وہ قل اللہ سن لی ان سے درمیان میں، تو یہ سارے کام ہو گئے اور صلہ رحمی بھی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تو یہ جو ٹائم کو بانڈ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا دن لیپ ٹاپ بیٹھ کے آفس کے کام میں لگے رہو. اس میں بیوی کو بھی ٹائم دینا داخل ہے. بیوی کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات آئے اور سو گئے اس کے ساتھ فوراً. ٹائم کا مطلب اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ گپ شپ. بھائی یہ ذمہ داری ہے. عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ میاں 6 مہینے ہو گئے کبھی بات نہیں کی ہے اس نے گھر آتا ہے گھر بیٹھ کے کبھی نیٹ کھول کے بیٹھ جائے گا, کبھی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جائے گا, اور بیگم بات کرے گی تو فوراً جو ہے نا وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا؟ تو گھر میں بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی وقت دینا ہے، یہ بھی شیڈول میں داخل ہے.